السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 453، فتویٰ دینے کا چھٹا اصول اور ادب۔ رجوع کا مطالبہ بے محل کسی ملک میں بار بار جانا، اللہ کی مدد کی مختلف شکلیں۔ تتمیہ کہ دعوتی کام مستحب ہے، تبلیغ میں نکلنے کی برکتیں، طلبہ دارالعلوم پر دعوتی کام کی ممانعت غیر شرعی اقتدام ہے۔ مفتی کرام سے غور و خوض کی گزارش۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ رجوع کا مطالبہ غیر منطقی ہے، کسی ملک میں بار بار جانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ترجمہ طرفین میں عدل و مساوات کا معاملہ ہو، خاص کر جب قضیہ کسی امیر کبیر شخص کا ہو۔ انسانی فطرت اور عادات ہے کہ وہ رؤساء کی توقیر و تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قصبے کے معاملے میں ان کی رعایت کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہو۔ رؤساء و بزرگوں کا مقام اور ان کی شہرت و توقیر و تکریم طرفین کے درمیان عدل کرنے سے مانع نہ بنے۔ پس قاضی و مفتی پر واجب ہے کہ دینی احکام بجا لائے اور اپنی فیصلوں اور قضیوں میں مساوات برقرار رکھے، آزاد اور غلام میں، امیر اور غریب میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ دے۔ فائدہ: ہم جمیع مفتی اکرام اور علماء عظام سے درخواست کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ مفتی ابوالقاسم صاحب مدظ اللہ اور مولانا ارشد مدنی مدظ اللہ کی طرف سے حضرت مولانا سعد صاحب پر صادر کیے گئے فتووں کا جائزہ لیں اور صادر شدہ فتووں کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ مفتی صاحب سے صادر شدہ فتووں میں کیا ان مذکورہ بالا اصولوں پر عمل کیا گیا ہے۔ پہلا، للہیت۔ دوسرا، مدعی کے الزامات کی فہرست۔ تیسرا، اور ہر الزام پر سیرت حاصل تقریر۔ چوتھا، الزام پر ثابت کردہ فتوے کا مراجع و دلائل۔ پانچواں، ملزم کو صفائی دینے کا موقع اور اس کے پیش کیے گئے مراجع پر غور و خوض۔ چھٹا، فتوے پر دوبارہ نظر ثانی۔ رجوع کا مطالبہ بے محل ہے۔ رجوع وغیرہ کا مرحلہ تو فتوے کی درستگی اور وہ قبول ہونے کے بعد پیش آئے گا۔ فتوے کا طریقہ کار ہی غیر درست ہو تو پھر قبولیت فتویٰ کا استحقاق کہاں باقی رہ جاتا ہے۔ جب فتویٰ خود ہی لیت و لعال کا شکار ہو تو پھر رجوع کا کیا معنی؟ غیر درست طریقے پر صادر کردہ فتویٰ غیر صحیح ہے، اس لیے کہ اس پر قاضی کی طرف سے رجوع کا مطالبہ اور ملزم کی طرف سے رجوع والا عمل کا وقوع پذیر ہونا، ان تمام کاموں کی کوئی شرعی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ لہذا قاضی کی طرف سے رجوع کا مطالبہ سراسر غیر منطقی اور محل عمل ہے۔ مندرجہ ذیل نقائص کی وجہ سے صادر شدہ فتوے غیر درست اور غیر معتبر ہے۔ پہلا، الحرص، فتویٰ دینے میں حرص اور طمع انتقامی جذبہ۔ دوسرا، حرص و عجلت بازی میں ہی کی نیت کا بگاڑ کا پتہ دیتی ہے۔ تیسرا، عجلت بازی، فیصلہ صادر کرنے میں عجلت بازی کرنا۔ چوتھا، طرفین میں سے ایک پارٹی عالمی شورا سے محبت اور اس کی طرف میلان۔ مصفتی کا نام ہے نہ پتہ۔ پانچواں، یعنی ایک ہی فریق سے سن کر فیصلہ کرنا۔ چھٹا، ملزم کے مراجع کو نظر انداز کر دینا، یعنی مولانا سعد صاحب کے پیش کیے گئے مراجع کو دیکھنے سے انکار کرنا۔ ساتواں، اس قصبے میں نیت کا انصاف نہ ہونا۔ فائدہ: مفتی کرام و علماء عظام سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح کی غیر درست طریقے پر دیا گیا فتویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے اکابرین دارالعلوم ماضی میں اس طرح کے فتوے صادر فرماتے ہیں؟ کیا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا یہی معیار ہونا چاہیے؟ کسی ملک میں بار بار جانا، دعوت کا میدان سارا عالم انسانی ہے اور ہمارے بڑوں نے سارے عالم کو محنت کا میدان بنایا تھا۔ کسی فرد یا افراد کا مخصوص ملک میں بار بار جانا ترتیب دعوت کا منافی ہے۔ پہلی دفعہ کسی ملک میں جانا واقعی درست ہے اور 100% تبلیغ ہے۔ دوسری مرتبہ جانا اس تبلیغ کم تعلیم زیادہ ہے، اس میں تبلیغ کم تعلیم زیادہ ہے۔ تیسری مرتبہ جانا تزکیہ ہے، یعنی آئیے اب بیعت کیجئے۔ یہ حضرات کو تو آپ سبھی جانتے ہیں، آپ کے ملک میں بار بار آ چکے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور ہو سکے تو انہیں ہدایہ اور نذرانوں سے بھی نوازیے، اور اگر حضرات کا مدرسہ ہے تو چندے کے لیے بھی ضرور یاد کیجئے۔ ہم بے تکلفی سے ہمارے بزرگ حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی عرض کرتے تھے کہ حضرت کینیڈا، ٹرینیٹی ٹاٹ، پاناما
باربیڈوس ہی سارا عالم نہیں بلکہ مشرقی یورپ میں بھی تشریف لے جائیں، ہنس کر فرماتے تھے کہ انشاءاللہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت صاف گو تھے، حافظ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت صاف گو تھے، وہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب دعا کرو 10-20 گجراتی خاندان مشرقی یورپ میں بھی آباد ہو جائیں تو پھر حافظ جی خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ تنبیہ: ہماری یہی صرف صاف گوئی اور حق باتیں ہمیں تنہا کر دیتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں یہ سب کچھ کہنا پڑتا ہے، یہی ہماری تقدیر اور یہی ہمارا نصیب ہے۔ دعوتی کام کی تباہی و بربادی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کام کی حفاظت ہمارا مقصد زندگی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں اس طرح کا طرز دعوت کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ تو اس کا جواب سیدھا سادہ سا ہے کہ چاروں خلیفہ راشدین کی سیرت اور ان کے ادوار کا جائزہ لے لیجئے، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ خلیفہ اول کے دور میں ہجرت اور نصرت و قربانی زوروں پر تھی، جس کی وجہ سے پرانے ساتھی سب کے سب دعوتی نقل و حرکت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ مخلصین تھے، صرف اوروں کی سوچنے والے تھے۔ خلیفہ دوم کے وقت دعوتی کام خوب پھیلا اور خوب تربیت ہوتی رہی، ساتھیوں کی نگرانی بھی کی جاتی تھی، کسی کو انفرادی و قومی طریقے پر ابھرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ خلیفہ سوم کے دور میں خوب فتوحات ہوئی، اظہار نصرت الہی کا زمانہ تھا، دین جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا، خوب پھیلا۔ خلیفہ چہارم کا دور فیصلہ قدرت کاٹ چاٹ کا دور تھا، فتنے باز بڑی حد تک دعوتی نظام پر چھائے ہوئے تھے، مخلصین اور مفسدین میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ اغراض پسندوں کو مخلصین سے الگ ہونا پڑا۔ اغراض والوں نے تھوڑے دن خوب اپنی کرامات دکھائی، پھر مخلصین کی آہوں نے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعوتی کام میں 4 دور آئیں گے، پہلا وجود دعوت، دوسرا وقفہ تربیت، تیسرا اظہار نصرت، چوتھا فیصلہ قدرت۔ چوتھے خلیفہ کے دور میں فتنوں اور تباہی کا بازار گرم تھا۔ اس چوتھے دور میں مرکز اسلامی مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا۔ عالم شورا بھی چوتھے دور والوں کی خوارج و روافظ و معتزلہ سنت کو نبھائے ہوئے مرکز دعوت و تبلیغ کو نظام الدین سے اٹھا کر بنگلور منتقل کروانا چاہتی ہے۔ ان کے اکابر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے ملفوظات بھی یہی ہوتے ہیں، پہلا مرکز اصل نہیں بلکہ کام اصل ہے، مرکز تو بدلتے رہتے ہیں، مکہ، مدینہ، کوفہ، دمشق، بغداد وغیرہ۔ دوسرا مرکز نظام الدین ایک درگاہ ہے اور اس کے متولی مولانا ساتھ صاحب بنے بیٹھے ہیں۔ تیسرا، جس طرح موروثی سجادے ہوتے ہیں اسی طرح اس درگاہ کی مجاور سجادہ نشین مولانا ساتھ صاحب بنے بیٹھے ہیں۔ تنبیہ: ان سب بیانوں کا مطلب یہی تھا کہ تبلیغ والوں کے دلوں میں مرکز نظام الدین کی نفرت پیدا کی جائے، جس طرح عام درگاہوں اور وہاں کے مروجہ مشرکانہ کاموں سے نفرت ہوتی ہے، بلکہ اسی طرح کی نفرتیں تبلیغ والوں سے اسی طرح کی نفرت تبلیغ والوں کو اپنے مرکز نظام الدین سے ہو جائیں، پھر سب نئے مرکز بنگلور کا رخ کر لیں۔ یعنی عالم شورا نے مرکز نظام الدین کو اجاڑنے اور ویران کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جن علاقوں سے لوگ مرکز نظام الدین جانا چاہتے تھے، عالمی شورا کے گنڈے ان ساتھیوں کی پٹائی بھی کرتے، یعنی دشمنی پورے سلیقے سے نبھائی۔ اب آپ کے سامنے حقائق کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پہلا دور اول الیاسی، دور ثانی یوسفی، دور ثالث انعامی، دور رابع سعدی۔ یہ فتنوں والا دور ہے، سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ فتنے عالمی شورا ختم نہیں ہوا بلکہ یہ فتنہ دب کر ابھرتے ہی رہے گا، اس لیے کہ شیطان مرا نہیں ہے۔ البتہ دشمن اسلام کی تمنا پوری نہ ہو سکی، اس لیے خوارج و معتزلہ کی جنگ اس دور کے عمرہ کے ساتھ تھی، لیکن عالمی شورا کی جنگ دائیوں کے ساتھ تھی۔ بقول حضرت ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرکزہ کہ یاد رکھو تبلیغی مرکز نظام الدین مخلصین کا ایسا سخت پہاڑ ہے کہ اس پر سر مارو گے تو خود کا سر پھوٹے گا، مرکز اور اہل مرکز کا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ وہی ہوا، دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ مرکز رائے ون کے بزرگ اور ان کی
شورا دارالعلوم کے فتوے والی لابی مولانا ارشد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء نفس الہند و مولوی شاہد حکیمی سہارنپوری، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، جناب احمد لاٹ صاحب، پروفیسر حضرات و اس شرائط کے دیگر ہم نوا سب کے سب اپنے سر پھوڑے بیٹھے ہیں، عزت تار تار ہو گئیں، نکلے تھے مرکز نظام الدین کو برباد کرنے اور خود ہی بے آبرو ہو گئے۔ یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک ادنا سا تماچا تھا کہ تاکہ سدھر جائیں، توبہ کر لیں اور بڑی تباہی سے قبل رجوع کر لیں۔ بالیقین ہم انہیں قریب چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تفسیر جی آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ وہ شاید کفر و شرک اور معصیت سے باز آ جائیں۔ تنبیہ واللہ امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس دور چہارم میں کیا کیا ہو گیا، ہر وقت مرکز نظام الدین کو ویران کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہے گی۔ لوگوں کو مرکز سے روکا جائے گا، مرکز نظام الدین والوں پر کفر و ارتداد کے فتوے لگائیں گے، ساری طاقتیں مرکز نظام الدین کے خلاف ہو جائیں گی، یعنی عالمی، خانقاہی، سیاسی، مالی طاقتیں مرکز والوں کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی۔ تنبیہ اس وقت میں مظلوم امیر و ذمہ دار کی امداد و تعاون کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی کمزور و مظلوم نبی کو اس کے امتی نے سہارا دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپیل کی تھی کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اللہ حق پرستوں کی مدد پر اتر آئیں گے۔ اللہ کی مدد کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ کی بڑی مدد تو یہ ہے کہ دعوتی کام کی طرف لوگوں کا رجوع فوج در فوج ہوگا۔ الحمدللہ کہ مرکز نظام الدین گزشتہ 2 سالوں میں جس قدر مصروف ترین رہا، سابقہ ادوار میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب دنیا بھر میں جتنی جماعتیں جا رہی ہیں یہ بھی بے مثال شے ہیں۔ مرکز نظام الدین کی طرف سے زبان و قلم چلانے والے اور عالمی شورا کے بطلان کو واضح کرنے والے علماء کرام کی تحقیق، مقالات اور مکتوبات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ عین اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی چل رہا ہے۔ قدرتی تائید و صلح کے مبشرات علیحدہ۔ کیا دعوتی کام مستحب ہے؟ پچھلی قسط میں بات ہو رہی تھی کہ کیا دعوتی کام مستحب ہے۔ دعوتی کام کے مستحب ہونے کے فتوے کی وجہ سے 350 سالہ عرصے دراز میں مسلمانوں کی اسلامی لائن سے بہت ہی زبو حالی رہی اور اہل علم عمومی طور پر دعوتی محنت کرنے سے کتراتے رہے۔ اس لیے مفتی کرام کے فتوے کے سامنے آخر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بات ہو رہی تھی تبلیغ کے مستحب فتوے کی، لیکن تبلیغ مخالف ذہنوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ اس طرح کی بیانوں سے بزرگوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم نے فتوی استحباب دعوتی محنت کے منفی اثرات سے متعلق آگاہی دی تھی۔ تبلیغ میں خروج کی برکت، 4 ماہ کی 10,000 جماعتیں نکلیں تو 4 ماہ میں 1 لاکھ آدمی تربیت پا لیتے ہیں، 1 لاکھ داعی اللہ پیدا ہو جاتے ہیں، 1 لاکھ شعبہ زندگی میں دین اور اس کے احکام زندہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے دین بڑوں کو دو، ان کے ہاتھ میں بازار، کوٹ کچہری، آفس ہیں، ان میں دین آئے گا تو ان کے ذریعے سارے شعبوں میں دین زندہ ہو جائے گا۔ مفتی کرام سے گزارش، انسان فاقے سے دم توڑنے لگے تو اس پر مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، اور ادھر انسانیت دینی لائن سے خود دور کفر کے سرحد پر کھڑی ہے اور دینی اور روحانی خوراک کے نہ ملنے سے بے موت مر رہی ہے۔ تو کیا اب بھی آپ لوگ اس 2 صدی ہجری کے فتوے کے موافق پر اٹل رہیں گے، جبکہ آپ سے ہم ایسی کوئی انہونی چیز کی فرمائش نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو دعوتی کام کے وجوب کا فتویٰ مانگ رہے ہیں جس کا ذکر نص قطعی کے ساتھ تقریباً 400 سے زائد آیتوں میں صراحتاً و کنایا آیا ہے، تقریباً 200 سے زائد احادیث صحیحہ اور ان آیت کی تائید کرتی ہے، اور کتاب حیات الصحابہ کے مجلدات شاہد ہیں۔ بقول ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کہ ایک زینہ اوپر جائیے اور دعوت تبلیغ کو مستحب سے آگے بڑھ کر وجوب کا درجہ
فتویٰ دے دیجئے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص عالم بن گیا لیکن تبلیغ میں جانے سے انکاری ہے، تو فرمایا جو عالم بنے اور تبلیغ نہ کرے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص وضو تو کر لے لیکن نماز کا انکاری ہو۔ ملفوظات۔ بہرحال ہماری جستجو یہی رہی ہے کہ ہمارے دعوتی کام ہمارے علماء کرام کے سائے تلے چلے۔ طلباء کو تبلیغ سے روکنا غیر شرعی عمل ہے۔ پہلا، مفتی ابو القاسم صاحب مدثر اللہ کا حکم ہے کہ دارالعلوم کے طلباء کے لیے دعوت تبلیغ کا کام قابل اخراج جرم ہے۔ دوسرا، مرکز نظام الدین کے خلاف رائے میں بنائی گئی پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے فتنہ خبیثہ نے دارالعلوم کے نام نہاد علماء کرام کو پریشان و بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ اختلاف آخر کار بڑے علماء کرام کے قابو سے باہر نکل گیا۔ تیسرا، پہلے دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم نے مولانا سعد صاحب کے خلاف فتویٰ جاری کر کے امت مسلمہ کو پاکستانی شورا پر جمع کرنے کی کوشش کی جو 100% ناکام ہو گئی۔ چوتھا، اور پھر امت مسلمہ کے اذہان کو نظام الدین سے پھیرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی بری طرح ناکام رہی۔ پانچواں، پھر طلبہ دارالعلوم دیوبند کو مرکز نظام الدین سے روک دیا گیا، لیکن اس سے بھی سارا عالم تو دور کی بات ہے، خود دارالعلوم دیوبند کے اندرونی نظام دعوت تبلیغ کو بھی قابو نہ کیا جا سکا۔ چھٹا، یہاں تک کہ ناظم دارالفتہ دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مفتی اسد اللہ صاحب دامت برکاتہم سلطان پوری کو صرف اس وجہ سے محتمیم صاحب نے نکال دیا کہ مفتی صاحب نے موجودہ اختلافات میں اپنی نظریات کو تابع سنت و شریعت یعنی امارت کے پابند رکھا۔ ساتواں، مفتی نعمان صاحب بمبئی والے کے ساتھ بھی سیاست ناانصافی کی گئی۔ آٹھواں، پھر محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابو القاسم نے کچھ نظام الدین سے وابستہ افراد کو جو مسجد چھتہ میں مشورے میں آتے تھے ان ساتھیوں پر بھی پابندی عائد کر دی، لیکن نتیجہ لا حاصل رہا۔ پھر دارالفتہ کے فائق ترین اور پابند درس و تقرار اور اخلاقیات میں نمبر اول ساتھی کو بھی ممنوع داخلہ کر دیا گیا، اور جب مفتی صاحب سے معلوم کیا گیا تو فرمانے لگے ان کے نمبرات کم تھے اس لیے انہیں روک دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جس کے نمبرات کم ہوتے ہیں اس کو کوئی بھی بد سے بدتر نظام والا ادارہ بھی ممنوع داخلہ قرار دے دیتا ہے؟ لیکن حکمت کے نور کی کمی کی شکوہ کس سے کی جائے جبکہ غیر مستحق طلبہ کو دارالفتہ میں داخلہ مل جاتا ہے۔ نواں، حضرت یوسف تاویلی صاحب کی راہ حق میں قربانی۔ اس نظام میں غیر عدل و انصاف ہی کی وجہ سے مخلص اہل علم کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں، چنانچہ مولانا یوسف تاولی صاحب دامت برکاتہم نے نظامت تعلیمات کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا، اور یہ فرماتے ہوئے کہ میں ناجائز کام ہوتے دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا، جبکہ یہ بات بھی تحقیق سے سامنے آ گئی کہ دانیال نامی سابق طالب علم دارالعلوم دیوبند مقیم حال متعلم دارالفتہ جامع امروہہ مولانا یوسف صاحب تاولوی کے ساتھ بطور جاسوسی کے مولانا سعد صاحب کے پاس گزشتہ سال گیا تھا، اور جب سے اس نے کارگزاری سنائی ہے کہ مولانا یوسف صاحب تاولی ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند مولانا سعد صاحب سے متعلق غیر متشدد مثبت ذہن رکھتے ہیں، اس وقت سے ان سے استعفیٰ کی تمنا اور دعائیں ہونے لگی۔ 10واں، دیوبند میں دعوت و تبلیغ کے خلاف محاذ آرائی، جبکہ مصعب ابن پروفیسر عبد المنان علی گڑھی جیسے فسادی دارالعلوم دیوبند کی فکروں کے دشمن لوگ یہاں کے دارالفتہ میں معین مفتی بنے بیٹھے ہیں۔ مفتی مزمل بدایونی جیسے آزاد مزاج لوگ استاد بنے ہوئے ہیں۔ مفتی عبداللہ معروفی صاحب جیسے بڑے عالم لوگ کھلے عام دارالعلوم دیوبند کے موافق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ مفتی افضل کیموری جیسے لوگ مولانا سعد صاحب کو باعتبار نظریات کے کافی مرتد کہہ کر طلبہ کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔ محتمم صاحب کو شورا کی جانبداری میں کیا کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے؟ خیر، دارالعلوم دیوبند کے اندرونی اس نظام غیر عدل و انصاف کو بہرحال ملت اسلامیہ کا نقصان تو کہا جا سکتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے بجائے مایوس ہونے کے اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ تنازع پسند محتمم ابو القاسم صاحب نے لگائی تبلیغ اسلام پر پابندی۔
چلے تھے مولانا سعد صاحب اور مرکز نظام الدین کو درست کرنے، لیکن خود کا حال ہی بے قابو ہو گیا۔ اب مجبوراً یہ اعلان مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے مفتی عبدالقاسم صاحب دامت برکاتہم نے کروایا کہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء کے لیے گشت اور ملاقات و مشورہ کرنا ایسے قابل اخراج جرم ہو گیا جیسے کہ فلم، ٹی وی اور دیگر جرائم پر ہوتا ہے۔ بہت خوب، اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستانی شورا کا لگایا ہوا فتین درخت اتنا منحوس ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں وہ کام کروا دیا جو کہ غیر مسلم بلکہ اسلامی دشمن ممالک بھی نہ کروا سکے، یعنی تبلیغی کام پر پابندی۔ اللہ دعوت تبلیغ کی راہ سے روڑے ہٹا دے۔ پوری امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ اس نازک موقع پر دارالعلوم دیوبند کے اندرونی نظام کی شفاعت کی دعائیں کریں۔ دعوت اور انصاف، ایک طرف تو امام الفقہاء والحدیث حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، تو دوسری طرف مفتی عبدالقاسم بنارسی اور ان کے ہم نوا مولانا ارشد مدنی صاحب کا موقف۔ ایک طرف دعوت اور دوسری طرف سیاست۔ اب علماء کرام، علماء اور طلباء دونوں مل کر فیصلہ فرمائیں کہ کون حق پر ہے اور کس کی راہ اختیار کی جائے۔ اس راز کو فاش کر اے خوئے محمد آیت قرآنی کا نگہبان کدھر جائیں۔ ملک میں ہونے والے 8 اجتماعات کے لیے خصوصی دعاؤں کی گزارش۔